ہو سکتی. یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسے سب سے پہلے سمجھے. اس لیے کہ آج ہم یہ جو زور لگا رہے ہیں، آج ہم یہ جو عنوان لیے ہوئے ہیں کہ رب عرش پر ہے، رب عرش پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کی پہچان ہم کو عطا کرتا ہے، اور اس چیز کو اگر ہم بھلا بیٹھیں گے تو کیسا ہوگا؟ رب کی حقیقی پہچان ہے، اسے ہم فراموش کر بیٹھیں گے. اس موضوع کا تعلق یہاں سے ہے، رب کی پہچان ہم اصل میں کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، میں آپ کے سامنے براہ راست اپنے موضوع پر آتا ہوں. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ ہم نے کہا عنوان کے طور پر، اپنے موضوع کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہی. لیکن اس کو اہل علم تعبیر کرتے ہیں ایک صفت کے نام پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. جیسے ایک انسان کا تعارف کرواتے ہیں، آپ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا تعارف کرواتے ہیں، اس کا نام ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہے، وہ یہاں رہتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہاں کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے متعلق آپ تعارف کروانے کا طریقہ. رب انسانوں جیسا نہیں، نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھیں کہ وہ کہاں ہیں. آج اگر ایک آدمی کو پوچھا جائے، ایک آدمی سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو جیسے ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے نقل کیا، اناؤنسر جو تھے ہمارے، انہوں نے نقل کیا آپ کے سامنے، لوگوں کے جواب کیا ہوتے ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں ہے. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے ہر جگہ کا مطلب نعوذ باللہ، یہاں تو گندگی کے مقامات بھی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ پاک مقامات پہ، اللہ تعالیٰ پاک جگہوں پر پایا جاتا ہے. کچھ مسلمان جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، یا عام طور پہ کچھ بہت سارے غیر مسلم، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے اندر ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اسی لیے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہیں. سوال یہاں یہ ہے کہ جس رب کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں، جس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس رب نے کیا اپنے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ کیا اس نے اپنے بارے میں یہ بتایا نہیں؟ اپنا تعارف جب کروایا تو یہ ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، بس یہ کہ ہم اسے معلوم کریں. لیکن افسوس اس کا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے نقل کروں، کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو بڑی ناراضگی کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ چاہے عرش پہ ہو یا فرش پہ ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ لوگوں کا جواب ہے، اسے عرش پہ مانو یا فرش پہ مانو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ کچھ لوگوں کا سوال. آج میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ آپ عرش پہ مانیں یا فرش پہ مانیں تو فرق کیا پڑتا ہے. سب سے پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. رب کہے کہ وہ عرش پر ہے اور آپ کہیں کہ فرش پر ہے. رب کہے کہ وہ عرش پر ہے، آپ کہیں کہ فرش پر ہے، تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے. ہم کہتے ہیں عرش میں مانو یا فرش میں مانو، کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. سب سے پہلا فرق تو یہ کہ رب اپنے بارے میں کہے کہ وہ عرش پہ ہے، آپ کہیں فرش پہ، تو اس سے بڑی جو ہے مطلب بدبختی کیا ہوگی. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس مسئلے نے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ رہنے کے بجائے عرش سے اتار کر، جو لوگ اپنے عقیدے کے اندر عرش سے اتار کر نیچے لے آئے، اس کا نقصان کیا ہوا پتہ ہے؟ آج لوگوں کا ماننا کیا ہے؟ ہر چیز میں خدا ہے. جب ہر جگہ خدا ہے، آپ کے بقول جیسے جواب دیتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، تو سیدھا سوال جواب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو، تب پھر اگر مفہوم ان کا بیان کرنا چاہو، عقیدہ نہیں، میں اپنے مفہوم بیان کروں ان کے جملے کا، آپ کے اندر بھی خدا ہے، ان کے اندر بھی خدا ہے، ان کے اندر بھی خدا ہے، سب کے اندر خدا ہے. اور معاف کرنا، پتھر کے اندر بھی خدا ہے، درخت کے اندر بھی خدا ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے، اور اللہ معاف فرمائے جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ. بتاؤ پھر شرک کہاں ہوا؟ شرک کیوں ہوگا؟ کسی کے سامنے بھی جھکو، تم اللہ کے سامنے نہ جھک رہے ہو. جب ہر چیز میں خدا ہے، ہر جگہ خدا ہے، ہر جگہ رب موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تب پھر سوال یہ ہوا شرک کیوں ہوا؟ پتھر کے سامنے جھکے وہ رب کے سامنے جھک رہا ہے، انسان کے سامنے جھکے وہ رب کے سامنے جھک رہا ہے، درخت پہ جھکے، جانور کے سامنے جھکے، کسی پر بھی جھکے وہ رب کے سامنے ہی تو جھک رہا ہے. پھر شرک کہاں رہا؟ اور معاف کرنا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں نے اپنی زبانی ایسا ہی جملہ سنا بھی. ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں، ایک مجلس میں شریک تھا،
مولانا اور تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں، اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آتا کہ دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے، مجھے پتا نہیں کہ دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ سوال یہ کہ جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر شرک کہاں سے نظر آئے گا؟ اس لیے کہ ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو بھی سجدہ کرو وہ سجدہ اللہ کو ہوا، وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا، پھر شرک کہاں سے ہوگا؟ اور یہی بات ہم